أنفسنا وإسلام من شرور أنفسنا. جی ہم نے کل جو ہمارا بیسک لیسن ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 ہم نے بھی سٹارٹ ہی کی تھی، تھوڑا سا ہی کیا تھا، تو میں آیت دوبارہ سے پڑھتی ہوں، ترجمہ پڑھتی ہوں، لفظی ترجمہ نہیں بتاؤں گی وہ کل ہو گیا تھا، اور پھر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو، اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ جی، تو اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی تو جو نصارہ کے جو ان کا جو عقائد تھے اس کا یہاں پہ رد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں اس طریقے سے غلط کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کچھ نے کہا کہ وہ خود ہی الہ ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ بہت سی شرک کی گمراہیوں میں چلے گئے۔ لیکن میں نے آپ کو غلف کا مطلب بتایا تھا کہ غلف جو ہے وہ افراط و تفریط دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے بھی انسان معقول سے ہٹ کے غیر معقول کی طرف چلے جائے تو وہ غلف ہوتا ہے۔ اور نصارہ نے اس طریقے سے غلف کیا تھا کہ انہوں نے خدائی بنا ڈالا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، اور جو یہود ہیں انہوں نے اس طرح سے غلف کیا کہ انہوں نے بالکل ہی ان کی عزت و تکریم نہیں کی اور ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ اور اسی طرح اور بھی جو بھی کوئی اس طرح کے افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے دین کے معاملے میں، تو وہ بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس کو بھی اسی سے نصیحت پکڑنی چاہیے، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں جو غلف کا شکار ہو گیا، یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے، ان کو بھی اس سے جو ہے وہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ دین میں جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہیں پہ اس کو رہنے دینا چاہیے، اس سے نہ بڑھانا چاہیے نہ کم کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بشریت کے مقام سے اٹھا دینا اور ان میں بھی الوہیت کی صفات جو ہیں وہ سمجھنا، یہ بھی غلف نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں پہ ابھی جو نصارہ کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بالخصوص ذکر کیا گیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلف نہ کرو اور اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو جو حق نہ ہو۔ اللہ کے اوپر ناحق بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی جھوٹی بات گھڑنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا پر آ گئے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ ناحق بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے میں ہی آتا ہے یا ناحق بات کہنے میں ہی آتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دین کا حصہ بنا دینا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، وہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ ہی گھڑنے کے برابر ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر کے بہت سے احکامات جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی منسوب کر دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ بات بھی جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، دونوں اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اس کو بیان کریں کہ بے شک عیسیٰ جو تھے وہ ابن مریم ہے۔ ایک تو انما کو دیکھ لے، انما جو ہے نا اس کا مطلب بے شک ہی کرنا ہے، یا پس کر لے، ورنہ بے شک اور نہیں ایسے کر کے اس کا ترجمہ دو لفظوں کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف بے شک ہی اس کا رکھیں۔ اصل میں یہ کلمہ حسر ہوتا ہے، ہاں سواد را جیسے محصور یا حسار لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا کلمہ جس کے بعد کوئی یا تو حقیقت بیان ہوتی ہے یا کوئی کلیہ قاعدے کی بات آتی ہے، گرامیٹک اس کی۔ تو بے شک مسیح جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مسیح ان کے آپ کو پتہ ہے لقب کے طور پر آتا ہے، میم سین ہا مسا ہوتا ہے نا ایسے ہاتھ پھیرنا، تو ان کے بارے میں چونکہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دیا ہوا تھا کہ یہ اندھوں کو، کوڑی جو برس کے جو مریض ہوتے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے،
اور مردے کو بھی زندہ کرنے کا یہ بھی معجزہ ان کے پاس تھا. سیاحت سے بھی بعض لوگوں نے اس کو لیا کہ چلنا پھرنا بہت تھا ان کا، تو اس وجہ سے بھی یہ لقب ان کا تھا. اور عیسیٰ ابن مریم، اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بھی بات آتی ہے تو ان کو قرآن مجید میں ابن مریم کی کنیت کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ ابن مریم کہنے سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ عبد تھے، وہ انسان تھے. کیونکہ جو ابن ہے اور وہ بھی مریم علیہ السلام جو کہ انسان تھی، یعنی ایک انسان کا بیٹا انسان ہی ہو سکتا ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ایک تو بذات خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ انسان تھے. اور دوسرا ابن مریم کہنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی جو پاکیزگی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی بہت زیادہ الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ولد الزنا ہونا کے لگاتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی بہتان باندھتے تھے. تو قرآن مجید میں جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کہہ کے حضرت عیسیٰ کا ابن یا عبد یا انسان ہونا ان کی بشریت کو ثابت کیا گیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ایک مخلوق ہی تھے، انسان ہی تھے. حضرت مریم علیہ السلام بھی انسان تھی اور ان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جب شروع میں تو عیسائیوں میں بھی اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن بعد میں جب ان پہ کوئی یونانی فلسفہ اور اس کے کچھ اثرات آنے شروع ہوئے نا، تو اس سے پھر ان کے عقیدے میں بگاڑ آتا گیا اور یہ پھر اس چیز کا شکار ہوتے گئے کہ الہ ہیں یا اللہ کا بیٹا ہے، اور اس طریقے سے ان کے کانسیپٹ جو ہے وہ خراب ہوئے. تو بہرحال یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رسول اللہ، اس پہ بھی اگر آپ غور کریں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ایک پیغام رساں، ایک میسنجر ہے. تو جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا وہ خود الہ تو نہیں ہو سکتا نا. الہ تو وہ ہے یا رب تو وہ ہے جو اس کو بھیجتا ہے، جو قادر ہے رسولوں کو بھیجنے پہ. رسول تو مخلوق ہوتے ہیں، جو بھیج رہا ہے وہ یعنی الہ ہوگا، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس کی مملوک ہے یا اس کی مخلوق ہے جو اس کے حکم کے تابع ہے. تو اس سے بھی ان کا بشر ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور ان کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف رسول بھیجے گئے تھے، بالکل اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بس ایک رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور جو اس کا کلمہ ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ قرآن مجید میں اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. اصل میں جو یہ نصارہ ہے، انہوں نے انہی چیزوں کے جو ہے نا غلط مطلب نکال کے یا کانسیپٹ جو ہیں وہ ان کو خراب اتنا کر دیا ہے. وہ کلمہ کا مطلب بھی جو ہے وہ لیتے ہیں کہ کلمہ سے انہوں نے کلام بنا لیا، اللہ کا کلام، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام اس کی اپنی ذاتی ایک صفت ہے، اور اللہ کی اس صفت نے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر وہ صفت ڈالی گئی، اور وہ جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس کا ظہور ہوا. تو یعنی اللہ ہی ہے یا الہ ہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا. یعنی کلمہ کو کلام بنایا، کلام کو اللہ کی صفت قرار دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اللہ کا کے وجود کا حصہ قرار دے دیا. نعوذ باللہ. حالانکہ یہاں پہ جو کلمہ تو ہوا ہے نا، اس سے مراد کلمہ کن ہے اللہ کا. کلمہ تو ہوتا ہے نا کوئی بات یا حکم یا کہنا، تو یہاں پہ مراد کلمہ کن ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے. جس طرح وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو بس اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کن تو وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تو دیکھیں کہ ساری کائنات ہی کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، ہم سب بھی کلمہ کن سے ہی پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے کوئی الوہیت تو ثابت نہیں ہو جاتی. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے عالم امر جس میں اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے عالم خلق جس میں پھر اس کن کے کہنے کے مطابق تخلیق ہوتی ہے. جو عالم امر ہے اس میں وقت نہیں لگتا، جو عالم خلق ہے اس میں پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کن
حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ ان کے بدن میں جو ہے بغیر کسی مرد کے نطفے کے ہی حمل ٹھہر جائے تو وہ ٹھہر گیا، اور اس کے بعد عام عالم خلق میں عام روٹین کی طرح ہی ان کو حمل ٹھہرا، اور پھر وہ جس طریقے سے ایک بچے کی گروتھ ہوتی ہے اور پھر جس طریقے سے عام تمام انسانوں کی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کی بھی پیدائش ہوئی تھی. تو لیکن یہ لوگ جو ہے نا اس کلمت روح کو ایون قرآن سے بھی اسی طریقے سے غلط اس کا مطلب نکال کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلام بنا کے. بات وہ یہ کہ جب انسان ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے نا تو پھر اس کو سامنے کی صحیح بات جو ہے نا وہ بھی سمجھ نہیں آتی، جو کہ ایک اتنی الجھی ہوئی بات نہیں بھی ہوتی، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ الجھاتے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا القاها الی مریم، کہ یہ اللہ کا کلمہ تھا جس کو ڈالا گیا تھا مریم علیہ السلام کے اندر. یا آپ آگے ڈیٹیل حضرت مریم کا کیا سارا واقعہ تھا پڑھیں گے آگے سورہ مریم میں آئے گی ڈیٹیل ساری. کہ فرشتہ آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے آ کے جو ہے بس پھونک ماری تھی اور وہ حمل ٹھہر گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ روح منہ، یہاں پہ آگے یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ روح ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو منہ ہے نا اس کا بھی انہوں نے ترجمہ غلط کر کے غلط اس کا مطلب نکال دیا کہ اللہ نے اپنی روح ان کے اندر ڈال دیا، یعنی اپنا حصہ ڈال دیا، یعنی نعوذ باللہ وہ اللہ کا ہی جز تھے اللہ کے وجود کا. حالانکہ روح منہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے اندر روح ڈال دی. یہ تو ایک انداز کلام ہے، بات کو بیان کرنے کا آپ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی. اب تکریم کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عزت و تکریم چونکہ یہ کم کرتے تھے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح باقی تمام مخلوق کی پیدائش اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے. اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے یہ کہا گیا. ورنہ یہی اسی طرح کے الفاظ جیسا سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تمہارے لیے آسمان اور زمین سب کے سب اپنی طرف سے. ٹھیک ہے. تو یعنی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے یہ بیان کی. بلکہ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی عیسائی نے جو ہے نا یہ بحث کی تھی کہ یہ روح منہ سے مراد اس طرح سے ہی ہے کہ اللہ کی روح ان میں آ گئی. تو وہاں پہ کوئی ایک جو شخص جس کو قرآن پاک کی آیت یاد تھی اور تھوڑا علم تھا اس نے یہی آیت پڑھی کہ اس طرح تو پھر اس نے کہا کہ اس طرح تو پھر زمین اور آسمان بھی الوہیت کی صفات رکھتے ہیں. یہ سورۃ الجاثیہ کی جو صفات کی جو آیت میں نے بھی بتائی تو ساری کائنات ہی میں یعنی الوہیت کی صفات ہوگی. تو اس طرح سے نہیں ہے، انہوں نے یعنی اس کو خود سے وہی بات ہے کہ جس کانسیپٹ پہ اب یہ اتنے عرصے سے چل پڑے ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو غلط قسم کے فلسفے ان کے اندر آتے گئے یونانی فلسفے، اور اس میں پھر غلط مطلب غلط مفہوم نکال کے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا. اس کو بس اب ثابت کرنے کے لیے نا وہ تو قرآن کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں بھی کلمات روح کہا گیا ہے، روح منہ کہا گیا ہے. حالانکہ ایک اور جگہ بھی جہاں آتا ہے نا یہ مطلب اولاد آدم کے لیے بھی اسی طرح ہی آتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ، یعنی اس کے اندر اپنی طرف سے پھونک ڈالی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تو مطلب اس طریقے سے تو پھر نعوذ باللہ تمام اولاد آدمی میں یعنی الوہیت کی صفات آ گئی. تو یہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس میں بھی تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس کو بھی غلط مطلب نکالا اور عیسیٰ علیہ السلام کو عبد سے معبود بنا دیا، اور اس کے لیے مختلف قسم کی وہ لیتے رہتے ہیں چیزیں اپنی یہ دلائل ثابت کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ کچھ منسوب نہ کرو، اصل چیز سے آگے نہ بڑھو، غلف کا شکار نہ ہو. کیونکہ یہ سب چیزیں غلف کا ہی شکار ہونے سے ہوتی ہے نا، جب انسان بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے ضرورت یا معقول کی حد سے آگے چلا جاتا ہے غیر معقول میں، تو پھر وہ اسی طرح سے شرک کا شکار ہوتا ہے. یہ جو غلف ہے نا شرک کی ساری قسمیں اسی سے نکلتی ہیں کہ انسان بہت زیادہ کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے تو اس میں چلا جاتا ہے. تو انہوں نے
بھی اپنی ان تعویلوں جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ سے منسوخ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پہ انہوں نے فائز کر دیا. لیکن یہ سب عقائد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد آئے تھے. یہ ابھی کے نہیں ہے, مطلب اس وقت کے نہیں ہے. ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی کوئی تلقین نہیں کی تھی, نہ کوئی اس طرح کی باتیں کی تھی. وہ تو خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا عبد ہی قرار دیتے تھے اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. بعد میں ان کے اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اس طرح کے ملے تھے نا, جو وہ تھی یعنی اب کہنے خلق عادت ٹائپ, یعنی اندھے کو بینا کر دینا اور مردے کو زندہ کر دینا, مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ ساری چیزیں اس سے ان کے جو عقائد ہیں نا ان کو آپ کہہ لیں کہ اور زیادہ تقویت ملتی ہے. ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کام تو انسان تو کر ہی نہیں سکتا, تو یہ الوہیت کی ہی صفات تھی. بس وہی بات ہے کہ بھٹک کے گئے اور بھٹکتے ہی چلے گئے اور آج تک بھٹک ہی رہے ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ, تو تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پر بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل جو ایمان کی ایک صحیح شکل ہے اس کو بیان کر دیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. یعنی سارے جو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام لانے والے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول ہیں. ان سب پہ ان کو رسول سمجھتے ہوئے ہی ایمان لے کر آؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح باقی رسول آئے تھے, تو ان کو بھی تم اس درجے سے آگے نہ بڑھاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ, اور تم یہ نہ کہو کہ تین ہیں. یہ تین سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ان کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا نصارہ کا, یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تین والی بات بھی نہ کرو. اصل میں یہ جو نصارہ ہے نا, اللہ تعالیٰ وحدانیت کے بھی قائل ہیں کہ ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن ساتھ اپنی اختراع بھی انہوں نے کر لی کہ انہوں نے یہ ایک ٹرائنگل سی بنا لی کہ باپ, بیٹا اور روح القدس. اور یہ کہا کہ جس طرح ایک جو وہ ایکولیٹرل ٹرائنگل جس طرح اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں اور وہ تینوں بالکل برابر ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح اس طرح کی تکون کے سارے خط جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, تو اسی طرح سارے اطراف سے مل کر خدا بنتا ہے. ایک کے تین بنتے ہیں, تینوں سے مل کر ایک. یعنی انہوں نے توحید کو تثلیث میں اور پھر تثلیث کو توحید میں اس طریقے سے کنورٹ کیا اور اس طریقے سے کیا کہ خود بھی یہ الجھے ہوئی ہیں, کیونکہ اپنی اختراع نا, اپنا نکالا ہوا ایک عقیدہ انسانی ذہن کی اختراع ہے, بس شیطان کے پیچھے لگ گئی. اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں. وجود, علم, حیات اس طرح سے بھی کہتے ہیں, باپ, بیٹا اور مریم بھی کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں, اور بچے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں, اور ان کو بھی پھر وہ الوہیت کے درجے پہ لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو سلجھانے کے لیے مختلف قسم کے دلائل اور مختلف قسم کے کانسیپٹس بناتے گئے اور اتنا الجھے کہ خود بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے. کچھ جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ روح القدس حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں, کچھ حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں, کچھ میں بھی صفات کہتے ہیں الوہیت کی, کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے. نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, جو کہ کیتھولکس وغیرہ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ خود ہی خدا تھے. ہمیں جو پروٹیکٹنٹ ہے ان کا یہ کہ وہ خود ہی الہ تھے. تو یعنی اس قسم کی چیز کو اپنی طرف سے صحیح ثابت کرنے کے لیے الجھتے اتنا الجھے کہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں, اور آج تک یہ اسی کنفیوژن میں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, سمجھ جن کو خود بھی نہیں آتی اور سمجھتے بھی نہیں ہے. کبھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, ایک دفعہ میں نے خود بھی کی ہے بات چیت, تو وہ دے آر ایڈمنٹ کہ نہیں ایسا ہی ہے, اور وہ تو یہ نہیں مانتے ہیں کہ کوئی اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سچی ہے. اس طرف آتے ہی نہیں ہے. یہ بات ہے کہ بس جب اسی طرف بھٹکنا ہے اور نہیں سیکھنا ہے, یہ اتنا زیادہ ضد پر آنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. اینی وے حالانکہ دیکھیں اتنے بے عقل ہیں کہ کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ نامکمل تھا کہ جو اس طریقے سے مکمل ہوا کہ تینوں سے مل کے خدا بنتا ہے, اور خدا سے مل کے خدا جو ہے وہ تینوں سے ہی مل کے بنتا ہے, اور تین خود ایک کے تین ہے, تین کا ایک ہے. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں اپنی جو ٹرینٹی ہے نا اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف چیزیں انہوں نے نکالی.
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو ہے دنیا یا کائنات کیسے چل رہی، اس سے پہلے بھی کتنے انبیاء آئے اور کائنات تو تب بھی تخلیق ہو چکی تھی اور چل رہی تھی، اور سب حالات جو ہیں وہ مطلب نارمل دنیا کے دوسرا سے چل رہے تھے. تو اس سے پہلے پھر کون الہ تھا، اگر کوئی ان سے یہ پوچھے تو وہی بات ہے کہ جب نہیں سمجھنا ہوتا نا تو پھر اس کے لیے وہ مختلف قسم کی لاجکس دیتے ہیں، غلط باتوں پہ چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ اپنے اس عرف کی وجہ سے اتنے زیادہ الجھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کہہ دی کہ تم یہ 3 والی بات نہ کرو، کیونکہ ظاہر شرک کی ہی قسم ہے یہ بھی ہے کہ ایک میں 3 یا 3 کا 1. انتہو خیر لکم، تم اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہاں پہ لیکن بہت کلیئرلی ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات تم مت کرو کہ اللہ تعالیٰ 3 ہے یا تینوں سے مل کے خدا بنتا ہے. اس قسم کی چیزیں اگر تم کرو گے تمہارے لیے خسارے کا باعث ہے، اور اگر تم اس سے باز آ جاؤ گے تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا اس چیز کو کہ تمہارے لیے خیر کس چیز کے اندر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھے توحید کا بیان بھی کر دیا، انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ تو وہ ایک ہی الہ ہے. یعنی اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے جو الہ ہے، اور یہی حقیقت ہے. باقی سب تمہارے اپنے گمان ہیں، تمہارے اپنے گھڑے ہوئے عقائد ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر تم اسی غلط اور شرک کا اور گمراہی کا شکار ہوتے جا رہے ہو. شرک تو ناقابل معافی جرم ہے اور جہنم کا باعث ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے بہتر یہ کہ اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اپنے لیے خسارہ جہنم کا تم لے رہے ہو. تو جتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر جاؤ گے اور پھر اس کو غلط طریقے سے لوگے تو وہ اپنے لیے تم نقصان ہی کرو گے، ٹھیک ہے، اور کتنا بگاڑ ہی پیدا کرو گے اپنے لیے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر توحید کا بھی بیان کر دیا. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لم یلد ولم یولد ولم آجا، وہاں پہ بھی اس طریقے سے ایکسپلین اللہ تعالیٰ تو ساتھ ساتھ اپنی وحدانیت کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اللہ تعالیٰ ایسی کسی کمزوری سے ہی پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. کسی بیٹے بیٹی کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے جو کہ اولاد سے پوری ہو. اولاد تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد تو مملوک نہیں ہوتی، وہ انسان کے ہمسر ہوتی ہے نا. جبکہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کی مملوک ہے، وہ تو سب کا مالک ہے. یعنی تو دونوں میں سے ایک ہی بات درست ہو سکتی ہے نا. اگر بیٹا ہے تو مملوک نہیں، مملوک ہے تو پھر بیٹا نہیں. تو یہ چیز ان کو نہیں سمجھ آتی نا کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، اور انسان کی اولاد انسان ہو سکتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور حضرت مریم علیہ السلام بھی انسان تھی. تو اسی لیے ابن مریم کہہ کے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ انسان ہی تھے جو ایک انسان کے ہاتھ کے گھر پیدا ہوئے، ورنہ الہ کیسے جو ہے وہ کسی مخلوق کے گھر پیدا ہو سکتا ہے. یہ چیز ان کو سمجھائے گی. اور ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے ایک تو پاکیزگی بیان کر دی گئی، شرک کی نفی کی گئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کیا گیا، ان کو روکا گیا اس شرک سے. ساتھ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا بھی بتا دیا گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں. یعنی وہی مالک ہے، مالک کل کائنات وہی ہے. تو جو مالک ہے وہ مملوک کے برابر نہیں ہو سکتا، باقی سب اس کی مملوک، باقی سب اس کی مخلوق ہے. وہ صرف ایک ہی ہے جو مالک ہے، وہ ایک ہی ہے جو خالق ہے، اور وہی ایک ہے جو معبود ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. تو کسی مخلوق میں الوہیت کی کوئی صفات تلاش کرنا یا اس کو الہ قرار دینا یہ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے. یہ یہاں پہ بتا دیا تھا. اکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے. یعنی اگر تم کسی نہ کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اور باقی تو سب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ضرورت مند ہے. ٹھیک ہے، مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہی انسان کے لیے کارساز بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مخلوق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے اس آیت میں بھرپور طریقے سے شرک کا رد کیا، جو غلف کا شکار تھے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وحدانیت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا
ایک معبود ہونا، اس کا بھی بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا گیا. یعنی بڑی کمپلیٹ اس آیت میں جو ہے نا ان کے نصارہ کے عقائد کو رد کیا گیا اور ساتھ ساتھ توحید کے عقائد کو بیان کیا. پھر آگے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور طریقے سے بھی ایکسپلین کریں. لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار یا تکبر انکار ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو. اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. لن ہرگز نہیں، یستنکف المسیح، یستنکف جو ہے نا نکفا نون کاف فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا وہ کے معنوں میں، اور سین تا جو ہے کچھ طلب کرنا لینا. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی آر سمجھنے کے لیے آتا ہے. نون کا فا کا جو ورڈ ہے نا، تو یعنی نہیں وہ آر سمجھتے. کون آر سمجھتے؟ المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے یکون وہ ہوں، کیا ہوں؟ عبدن للہ، اللہ کے عبد. یعنی حضرت عیسیٰ تو خود اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے یہ کہنے میں کہ وہ اللہ کے عبد ہیں. ولا الملائکتی، ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے، المقربون جو بہت مقرب ہیں اللہ کے. ومن اور جو کوئی یستنکف وہ آر سمجھے گا یا انکار کرے گا. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر سمجھ کر، غرور کے ساتھ جو ہے نا کسی چیز کو آر سمجھنا. اس طرح سے آتا ہے. ان عبادتی ہی، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، عبادتی ہی عبادت سے اس کی، یعنی اس کی بندگی سے. عبد جو ہے وہ بندگی کے معنوں میں عبادت. وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے گا. فَسَيَحْشُرُهُمْ پس انقریب وہ اکٹھا کرے گا ان کو. فا پس انقریب کے لیے آتا ہے، یا وہ کے معنوں میں ہے. حشرہ جو ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. یوم حشر ہم اسی لیے کہتے ہیں. ہم ان کو، الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کے سب کو. اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دیکھیں اور آپ کہہ لیں کہ دلیل دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خود اللہ کا بندہ بن کے رہنے میں کوئی آر نہیں تھی، کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں تھی. وہ تو تعلیم بھی یہی دیتے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے. وہ تو خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے رہے اور یہی بتاتے رہے کہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے. وہ خود بھی یہی پسند کرتے تھے. ان کو بھی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، یا اس چیز میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی یہ سمجھنے میں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو تم لوگوں کو ان کو اللہ کا بندہ کہنے میں کیوں آر آتی ہے، یا کیوں تم لوگوں سے یہ چیز جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوتی، کیوں تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت مقرب ہستی ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کی قریبی ہیں. وہ بھی ہستیاں، فرشتے بھی، ان کو بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھنے میں قطعاً کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور طرح کی مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس کو اسی طرح بجا لاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے، بندہ بن کے رہنے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں. کبھی ان کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوا. اور یہ فرشتوں کا ذکر اسی لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کیونکہ مشرکین کا کانسیپٹ فرشتوں کے بارے میں یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو. اور ان کا یہ کانسیپٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ان کا بڑا غلط کانسیپٹ بن گیا ہوا تھا. ان کو بھی وہ اسی میں ٹرینٹی میں شامل کر کے اور جو بھی ان کی غلط باتیں اس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. وہ خاکی مخلوق ہیں، انسان ہیں، یہ نوری مخلوق ہے. نہ ان کو کوئی آر ہے اللہ کی بندگی میں، نہ ان کو کوئی آر ہے اللہ کی بندگی میں. تو تم لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ تو تم لوگوں کو مطلب کیوں یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ اور یہ چیزیں ان کی اپنی انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تو یعنی خود اس چیز کا ثبوت ہے، لیکن پھر بھی غلط اس طرف نکل جاتے اور نہیں اس چیز کو سمجھتے یا مانتے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی آر سمجھے گا، جو بھی اللہ کی عبادت سے یعنی اللہ کی بندگی سے، آپ عبادت جو ہے نا اس کو صرف وہ ریچول معنوں میں نہ لیں، بندگی کے معنوں میں لیں، کہ جو بھی اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا، آر سمجھے گا اس کو، وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے گا۔ اللہ کی بندگی سے انکار کون کرتا ہے؟ جس میں یہ تکبر ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں ماننا اس کو، یا میرا اپنا ہی جو کانسیپٹ ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کوئی اس قسم کی بات کرے گا یا اس طریقے سے اللہ کی بندگی سے منہ موڑے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تکبر کا شکار ہے۔ تو ایسا جو بھی تکبر کرے گا، جو بھی اللہ کی بندگی سے تکبر سے انکار کرے گا یا اللہ کی بندگی میں آر سمجھے گا، تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اس کے بارے میں وعید بتا دی۔ تو جو تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف اکٹھا کریں گے، یعنی ظاہر ہے سب کو اپنی طرف اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس سے اگلی آیت بھی جب آپ پڑھیں نا تو اس میں بھی آپ کو عذاب کی وعید مل جاتی ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی وعید بتائی ہے کہ یعنی جس طرح وارن کیا جاتا نا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف جمع کیا جائے گا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ پھر حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا، آر سمجھے گا، تو گویا وہ تکبر کر رہا ہے، اور ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے جس طرح ایک حدیث قدسی ہے اس میں بھی وعید آتی ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری آزار ہے، جو ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈالوں۔ یعنی جو خود کو بڑا سمجھے گا، جو خود تکبر کرے گا اور بندگی کی طرف نہیں آئے گا، تو اس کو پھر میں جہنم رسید کروں گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی برابر، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یعنی تکبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے اپنی مخلوق میں، اور اس سے بہت زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، سخت مزاج اور متکبر جہنمی ہے۔ ہر سرکش، سخت مزاج اور متکبر جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے اس کے بارے میں وعید ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ کبر جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو سجدہ ہے۔ انسانوں میں یہ چیز جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے لیے بندگی کا طریقہ ہی یہی ہے یا مظہر ہے اس کی بندگی کا کہ وہ عاجز ہو کے رہے، وہ جھک کے رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سرکشی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اپنا دماغ یا اپنی سوچیں یا اپنی منمانی مرضی اس کی طرف نہ جائے نا، یہ بس اللہ تعالیٰ نے بتا رہے۔ تو ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ تم اگر یہ بات نہیں مانتے ہو جو تمہیں بتائی جا رہی اور تم اپنے ہی عقیدوں پر اس طرح اڑ کے بیٹھے رہو گے ضد سے، تو یہ تکبر والی بات ہے، اور متکبرین جو ہیں پھر وہ یہ جاننے کہ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور بھی جو ہے یعنی جو دوسرا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تصویر کا دوسرا رخ جو کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جب ایک طرح سے بات ہوتی ہے تو پھر بالکل اس کے اپوزٹ جو ایک شخصیت ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے آر اور سرکشی سے انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کی کوئی حمایتی اور مدد کرنے والا نہ پائیں۔ اما جو ہے نا یہ جسے ہم کہتے ہیں نا تو رہے یا تو لیکن اس طرح کے معنوں میں، فاما تو رہے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم پس وہ پورے پورے دے گا ان کو،
ف پس کے معنوں میں، یا وہ کے معنوں میں، اور واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے جو میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکی کہ پورا پورا دینے کے لیے آتا ہے، جس کا وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. ہم ان کو، بس وہ پورے پورے دے گا ان کو، اجورہم اجر ان کے، ٹھیک ہے، جو کسی چیز کے بدلے ملتی ہے اجرت. وہ اور یزیدہم، اور وہ زیادہ دے گا ان کو، یا وہ کے معنوں میں زا یا دال زیادہ کرنا، ہم ان کو، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی اجر تو ملے گا ہی ملے گا، جو اجرت ہوگی اس سے زیادہ بھی ملے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، استنکفوا، جنہوں نے آر سمجھا، وہی نون کافا، یا جو بیزار ہوئے، یا جنہوں نے حقیر سمجھا اور نہ کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا. استکبار یعنی کبر کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا. فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ عذاب دے گا ان کو، عین ظالبہ، عذابًا علیما، عذاب دردناک، علیم علم سے ہے، رنج و علم، درد. ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، یا تعین والا وہ کے معنوں میں، روٹ ورڈ واو جیم دال، پانا، وہ پائیں گے، لہم، لیے ان کے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولین، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولا، اور نہ، نصیرن، نصرت اسی سے ہوتا ہے، مدد، نون سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، کوئی مددگار بھی ہونا ہوتا ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے بارے میں بھی بتا دی. پہلے انکار کرنے والوں کا بتایا، جو تکبر سے کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، یعنی تکبر کے منافی جو ایک رویہ ہے، عجز کا، انکساری کا، وہ والا رویہ جو لاتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں. یعنی محض ایمان لانا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ عمل الصالحات. اب دیکھیں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے، ساتھ ساتھ عمل صالح کی بات ضرور آتی ہے. یعنی بغیر عمل کے کچھ نہیں ملنے والا، عمل کرنا ضروری ہے. محض ایمان کا دعویٰ کرنا اور عمل جو ہے وہ ایمان کے اگینسٹ کرنا یا ایمان کے منافی عمل کرنا، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. ایمان لانا ہے، اگر زبانی دعویٰ ایمان کا ہے تو پھر عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دینا ہے نیک اعمال کر کے. اور نیک اعمال کی ڈیفینیشن میں یہ یاد رکھیں کہ جس میں نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کام جو ہے وہ خود ساختہ نیک اعمال نہ ہو، مسنون ہو، یعنی ان کی آپ کو سند بھی ملتی ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال سمجھے جاتے ہیں، ایک اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، اور اس میں کوئی پھر ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو، صرف اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بھرپور اجر دے گا، اور پھر اپنے پاس سے فضل بھی دے گا. یعنی ایک تو ہے نا کہ جو کیا اس کا ویسے بدلہ مل جائے گا، لیکن ساتھ بونس بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ملے گا. یعنی کئی جگہوں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ کی سزا دیں گے تو وہ پوری پوری دیں گے، جس طرح کا غلط کام، جس طرح کا گناہ کیا گیا اس کے برابر برابر کا اس کو گناہ یا بدلہ ملے گا. لیکن جہاں بھی نیک اعمال کی بات آتی ہے نا، تو اس میں ایکسٹرا ریوارڈ کی بات ہوتی ہے. کہیں پہ 10 گنا آتا ہے، کہیں پہ 700 گنا آتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل، جتنا بھی وہ اپنا فضل کسی کے اوپر کر دیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کا یہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا ان کو، اور زیادہ بھی دے گا اپنے فضل سے. یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جب گناہ ہوتا ہے تو وہ تو پورا پورا ہی بدلہ ملتا ہے، اس میں گناہ سے زیادہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون فضل یا قانون رحمت ہے نا، یہ اللہ کے قانون عدل کو سپرسیڈ کر جاتا ہے. تو عدل کے مطابق تو برابر برابر بدلہ ملے گا، لیکن نیک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا کے بھی دیں گے، جتنا بھی وہ دینا چاہیں گے. کیونکہ عمل کی بھی تو مختلف درجے ہوتے ہیں نا، کسی نے کس نیت کے ساتھ کیا اور کتنے شوق کے ساتھ کیا، کس طرح سے کیا، کن حالات کے تحت وہ نیک اعمال کیے، تو اس طریقے سے اس کا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو بونس یعنی بڑھا کے بھی دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جو ہے، کسی کے نیک اعمال ہو اور اس کے اوپر کوئی بلا وجہ گناہ کا یا جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے. ہاں اگر کسی کے گناہ زیادہ ہوں یا
कोई इस तरीके से किसी की पकड़ हो रही हो, लेकिन अल्लाह ताला का जो कानून रहमत या कानून फजल जो सुपरसीड करता है अल्लाह के कानून अदल को, उसके तहत अल्लाह ताला उसको माफ करके उसके लिए कामयाबी लिख दें, उसके लिए जन्नत का रास्ता कर दें, तो ये हो सकता है। लेकिन उसके ऑपोजिट नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला के कानून रहमत और फजल जो है वो एक बोनस होता है, वो ऊपर होता है, वो ज्यादा होता है और वो सुपरसीड करता है। तो ये यहाँ पे भी देखिए ये बताया गया कि अल्लाह ताला ज्यादा देंगे, यानी कोई एक तो ये ना कोई समझे कि मेरा कोई अच्छा किया हुआ जाया जाएगा, और ये भी ना समझे कि पता नहीं इसका कितना थोड़ा सा रिवॉर्ड होगा या क्या। तो अल्लाह ताला हमेशा ये बताते हैं कि अल्लाह से उसके फजल की उम्मीद रखो जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि आप देखिए नेकी की राह में मुश्किलात ज्यादा आती है ना, बहुत चीजें होती है जो इंसान को मुश्किल लगती हैं, नागवार लगती हैं, लोगों की बातें होती हैं, इस किस्म के कोई भी छोटी मोटी कोई आजमाइश आती है तो इंसान फिर उससे पीछे हट जाता है कि अच्छा वो तो लोग ये कह रहे हैं, मेरे ऊपर बात हो रही है, या इस तरह से करने में तो मुझे मुश्किल आ रही है। लेकिन इंसान अगर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर उस नेकी के काम को करे और उस पर इस्तकामत दिखाए तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो बुराइयां हैं या जिसमें जिस तरह नफ्स की लज्जत के लिए इंसान अगर गलत काम की तरफ जाता है तो वो तो इंसान के नफ्स को खुशी भी देते हैं, लेकिन वो लज्जत या वो खुशी थोड़ी देर की होती है ना। तो गुनाह की लज्जत तो थोड़ी देर की है, लेकिन अमाल नामे में वो गुनाह लिखा जाता है। और नेकी करने में या अल्लाह के बताए रास्ते पे चलने पे अगरचे इंसान को थोड़ी मुश्किल भी होती है या खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन ये है कि उसका फिर अजर और सवाब भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा है। और साथ अल्लाह ताला ने बता दिया कि वअम्मल्लज़ीना इस्तनकफू, कि जिन्होंने आर समझा और जिन्होंने तकब्बुर किया, फिर वही बात कि अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेगा, उनको दर्दनाक अजाब देगा। यानी वही बात के तकब्बुर कैसे कि अल्लाह ताला के मुकाबले में अपने नफ्स को अहमियत देना, अपने दिमाग अपनी बात को अहमियत देना, ये जिस तरह इनका ये प्रॉब्लम है ना कि अपने वो जो बनाए कॉन्सेप्ट्स हैं उससे ज्यादा आगे जाते ही नहीं है, हालांकि समझाया भी जाए या किस तरीके से। तो ये तकब्बुर की अलामत है ना कि नहीं, जो तरीका मुझे पता है, जो ख्यालात मेरे हैं बस वही ठीक है। तो जो ऐसा करेगा उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब भी रखा है। और साथ ये भी बता दिया कि ऐसे लोग फिर अल्लाह के सिवा कोई ना दोस्त पाएंगे ना कोई मददगार, यानी कि वली भी अल्लाह ताला ही है, मददगार भी अल्लाह ताला ही है। तो फिर उसी अल्लाह की बात मानो और उसी अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह की तरफ से इनकार करके या लोगों के डर से या तकब्बुर की वजह से अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में जो लोग आर समझते हैं तो उनके लिए फिर ये वईद अल्लाह ताला ने बता दी, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो फिर लोगों की नजर में बड़ा बनने की वजह से गलत काम कर रहे होते हैं ना, जो यानी जो इस अल्लाह की बात मानने में इनकार कर रहे होते हैं, उनको ये होता है कि अगर हमने बात मानी तो लोग हमारे से नाराज हो जाएंगे या लोग हमारे पे बात करेंगे या फलां क्या कहेगा फलां क्या, ये चीज होती है ना। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि तुम लोगों से क्यों डरते हो, तुम्हारा असल वली भी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है, तुम्हारी मदद करने वाली जात भी अल्लाह ताला की ही जात है, तो तुम्हें फिर लोगों का क्यों डर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो वही इस्तनकफा वाला वर्ड और फिर इस्तकबार का वर्ड दोनों का है। अब इसको भी आप देख लें कि एक तो तकब्बुर की अलामात क्या क्या होती हैं, इसको भी हम देख लें क्योंकि बार बार किबर की बात आ रही है। तकब्बुर ये होता है कि इंसान अपनी राय के आगे किसी और की राय को कबूल नहीं करता, अपने बात के सामने किसी दूसरे की नहीं सुनता, ना सुनता है ना सुनना चाहता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, शोहर के साथ, वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, बहन भाई के साथ, कोई भी जिस्म। तो ये इसलिए कि हम अपना जायजा लें, अपने आप को देखें कि हमारा क्या बिहेवियर होता है अपने मुख्तलिफ रिश्तों के साथ। मुतकब्बर जो होता है वो बस अपनी बड़ाई साबित करना चाहता है और कभी अपनी गलती नहीं मानता। ठीक है, तो ये चीजें हैं और इस पे हमें अपने ऊपर भी मतलब रिफ्लेक्ट करना है, अपनी ऊपर नजर करनी है, देखना है कि मेरे अंदर कोई किबर की अलामत तो नहीं है, क्योंकि हदीस है ना कि राई के बराबर भी तकब्बुर हुआ, राई का दाना कितना छोटा होता है। तो अपने अंदर हमें गौर करना है, देखना है कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है, क्या मेरा भी रवैया ऐसा तो नहीं होता कि दूसरे की बात मैं सुनना नहीं चाहती या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आगे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू मैं कबूल करती ही नहीं हूँ और हर एक ऊपर मैं अपनी बड़ाई साबित करना चाहती हूँ या मैं अपनी गलती नहीं मानती। और इसका तरीका ये कि अपने रिएक्शन से अंदाजा लगाएं
کہ جب لوگ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں تو میرا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. بچے اسپیشلی جب وہ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی جو ہم سے جس کو ہم اپنے سے تھوڑا چھوٹا یا کم سمجھتے ہیں, جس کے بعد ہوتا ہے نا اس کو کیا پتا یا اس کو کیا علم ہے, اسی طرف سے جب کوئی بات بتائی جاتی, اسی لیے میں نے بچوں کی مثال دی کیونکہ ظاہر بچوں کے ساتھ ہمارا روز کا انٹریکشن رہتا ہے. تو اگر وہ ہمیں کسی چیز پہ ٹوکیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے آج کل کے ماشاءاللہ بچے, ان کا نالج بھی بڑا ہے اور بڑی صحیح بات یہ ٹائمز کرتے ہیں یا صحیح چیز کے اوپر ٹوک دیتے ہیں آپ کو, تو اس میں بلا وجہ اب وہ عزت بےزتی کا معاملہ بنا کے ان کو ڈانٹ دینا یا ان کو ڈانٹ کے چپ کرا دینا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی کبر میں ہی آتا ہے. اپنی غلطی کو مانے, چاہے وہ آپ کا بچہ ہی آپ کو کیوں نہ بتا رہا ہو یا آپ سے کوئی چھوٹا عمر میں آپ کو بتا رہا ہو, کبھی بھی یہ نہ کرے. عموماً یہ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اگر خواتین نے کوئی بات بتائی ہے اسپیشلی دین کے حوالے سے, تو وہ اس کو انا کا مسئلہ پہلے بنا لیں گے اور عقل کا مسئلہ بعد میں بنا لیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کوئی, آپ کر کے دیکھ لیں, شاید آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ جب ہوتا ہے, ظاہر ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں یا آپ اس پہ اپنی بھی کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, غلط کانسیپٹ جو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی کو بتائیں تو اس میں فوراً سے جو ہے نا وہ ایک چیز یہ بڑی آ جاتی ہے کہ یہ کیسے, یہ خاتون ہو کے ہمیں کیسے یہ والی چیز جو ہے وہ بتا رہی ہے. اور تو یہ چیز جو ہے نا یہ ناپسندیدہ ایک رویہ ہے یا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. ہمارے دین میں کسی قسم کے کبر کی یا کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آر محسوس کرنے کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں بھی انکار کس طریقے سے کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی محفل میں یا مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا وہ اٹھ کے جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہ اچھا میں لوگوں کے درمیان اٹھ کے جاؤں نماز پڑھنے کے لیے تو عجیب سا لگے گا, جھجک محسوس کرتے ہیں. تو آر یہی ہوتا ہے نا کسی چیز کو کرنے میں جھجک محسوس کرنا, شرم محسوس کرنا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں جس طریقے کی ڈریسنگ کا حکم دیا گیا ہے بالخصوص خواتین کو, سر کور کرنا, حجاب وغیرہ کرنا, اس کو کرنے میں بھی آپ دیکھیں کتنی آر یا جھجک لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید وہ لوگ کیا کہیں گے, فلاں بات کرے گا, فلاں کے سامنے میری عزت کم ہو جائے گی کہ یہ اب اس نے سر کور کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یا قرآن مجید جب آپ عموماً ہمارے یہاں نا ایک انفارچونیٹلی یہ بھی بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید یہ دین کا فہم حاصل کرنا یا دین پڑھنا پڑھانا جو ہے نا یہ تو کوئی بہت ہی جو لو سٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے. تو اس میں بھی لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں, پڑھنا شروع بھی کریں گے تو لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آئے گی کہ اچھا ہم نے قرآن پڑھنا شروع ہونا بجائے اس کے کہ اس کو فخر سمجھ کے بتائیں, اس کو آر سمجھا جائے گا. اور عموماً آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے لیے کتنا سیریس ہوتے ہیں یا ان کو اس طرف لانا کتنا اہم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو چلو خیر ہے, یہ تو ہو ہی جائے گا, ساتھ ساتھ اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور دوسروں کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک شرمندگی لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے. تو یہ مطلب ایک ہمارا بھی رویہ ہے بالعموم, ایک کلیکٹیو لیول پر ایسا بھی ہے. تو چاہے دین کے معاملے میں اللہ کے احکامات ماننے میں آر کرے یا ویسے تکبر کرے, اس تکبر کی وجہ سے نہ مانے یا آر سمجھتے ہوئے نہ مانے, دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اور ہمیں دونوں ہی چیزوں کے اوپر اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عمل کی طرف آئیں, کیونکہ عمل کے بغیر اجر نہیں ملنا. محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے, جب دعویٰ ہے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, تبھی انسان استقامت سے قائم بھی رہتا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جڑ کے رہیں اس کے ساتھ, اس کتاب کے ساتھ. آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حجت یا دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر جم کے رہنا اور اس میں آر نہ سمجھنا, اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کتاب سے جڑو. یا ایھا الناس, اے لوگو,
अन्नास जो है वो सबके बारे में बात है। कद यकीनन जाअकुम आ चुकी तुम्हारे पास, जीम या हमजा, और कुम तुम सबके लिए, बुरहानुन एक दलील एक हुज्जत, इसका रूपट बारहा भी बताया जाता है, बारहा यबरहू, ये जो कि रोशन और चमकदार के लिए आता है। और वैसे इसका मतलब जो है हुज्जत और दलील भी आता है, बाज लोग इसका रूपट 4 यानी रुबाई वाला भी लेते हैं, बारहानू, ठीक है ना। तो बहरहाल इससे मुराद है कोई रोशन वाजे दलील, जो जिसका कहते हैं ना एक काते दलील, जो बहुत ज्यादा वाजे कर देने वाली होती है। मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व अंजलना और नाजिल किया हमने, इलैकुम तुम्हारी तरफ, नूर मुबीना नूर वाजे, खुल्लम खुल्ला, मुबीन जो है वो बयान करना, वाजे होना, रोशन नूर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पूरी इंसानियत को खिताब है, ठीक है। पहले जिस अहले किताब की बात हो रही थी, कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के होती, लेकिन यहाँ पे पूरी इंसानियत को या अय्युहन्नास कह के बात की गई है कि सबके लिए यही है। अब चाहे को किसी भी मजहब या दीन से या अकायद रखता है या दीन से ताल्लुक रखता है, सबके लिए जो एक दलील है, एक हुज्जत है, एक बुरहान है, वो ये कुरान ही है, ठीक है। बुरहान ऐसी दलील जो बहुत वाजे हो, साबित हो, जो फैसला कुन हैसियत रखती हो, और जिससे फरीकैन के दरमियान झगड़ा खत्म होता हो, हक और बातिल को वाजे करने वाली हो, जिसके बाद फिर कोई उज़र बाकी ना रहे, ऐसी हुज्जत, ऐसी दलील, यानी जिससे सारे शुबहात भी ज़ाइल हो जाते हैं। तो इस आयत में जो है ना दो ये टर्मिनोलॉजीज है, एक तो बुरहान और दूसरी नूरम मुबीना, यानी वाजे, ऐसा नूर जो हक को वाजे कर दे, ऐसी रोशनी जो हक को वाजे कर दे, या जो जहालत के अंधेरों को दूर कर दे। तो इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में इस आयत में जो है ना मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ का ये ख्याल है कि दोनों ही जो है उससे मुराद कुरान मजीद ही है, बुरहान से मुराद भी और नूर मुबीन से मुराद भी। कुछ का ये कहना है कि बुरहान जो है इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो भी इस तरह की थी कि खुद एक मुजस्सम दलील थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी आपके ऊपर जिस तरह का कलाम नाजिल हुआ और जो आपके नबूवत के खुले दलाइल हैं, और जिस तरीके के अल्लाह ताला ने खुद भी इसके ऊपर गवाही दी है, तो आपकी ज़ात जो है वो एक बुरहान है, एक दलील है। और कुरान मजीद जो है वो नूर मुबीन है कि ज़ाहिर है ये एक ऐसी रोशनी है कि जिससे पहले लोग जो जहालत के अंधेरों में गुम थे, इस रोशनी ने आके उनके लिए हदायत के रास्तों को वाज़े किया, रोशन किया, और फिर जो थे वो उस जहालत से निकल के रोशनी की तरफ आ गए। बास ने जो है बुरहान से मुराद कुरान मजीद लिया और नूर मुबीना से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ली है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हदायत का नूर थे, जहालत का अंधेरों को दूर करने वाला नूर थे, रोशनी थी एक। तो देखिए ठीक है, आप दोनों तरह के मफहूम जो है उसकी गुंजाइश रख सकते हैं आयत के मतलब में, लेकिन बास ने उससे जो ये मतलब निकाला ना कि नूर मुबीना की यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, वो बंदा बशर नहीं थे, वो चीज़ गलत हो जाती है और वही चीज़ फिर गुल्फ की तरफ ले जाने वाली है। और इस वजह से बहुत से हमारे जो लोग हैं वो गुल्फ का शिकार हुए हैं। ये चीज़ गलत है जिसको अल्लाह ताला ने पहले वाज़े कर दिया। तो आप चाहे इससे कुरान मजीद मुराद ले लें, तो ज़ाहिर है कुरान मजीद भी एक फुरकान की हैसियत रखती है जो हक और बातिल में फ़र्क करने वाली है। तो बुरहान भी ज़ाहिर है कुरान मजीद है, बल्कि कुरान मजीद के बारे में आपको पता है इस तरह का चैलेंज इनको किया गया था क्योंकि ये नहीं मानते थे कि ये अल्लाह ताला का कलाम है ना। तो बुरहान किस तरीके से हुआ, कुरान के इनको चैलेंज किया गया था कि सब मिलकर भी इस जैसी एक आयत बना के ले आओ, लेकिन वो नहीं बना सके थे ना। तो ये चीज़ फिर 3 चीज़ों का सबूत होगी ना, एक तो अल्लाह ताला के वजूद का सबूत, फिर कुरान के अल्लाह ताला का कलाम होने का सबूत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत। तो इसलिए कुरान मजीद भी बुरहान हो गया, ऐसी वाज़े दलील, ऐसी हुज्जत, ऐसा एविडेंस, ऐसा प्रूफ जिसके बाद फिर और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। और अगर आप कुरान जो है वो ऐसा हक है कि वो खुद ही अपने लिए एक बेहतरीन सबूत है। अगर किसी को इतराज है तो इसको पढ़ के देख लो, उस पर खुद ही वाजे हो जाएगा। और जो वाकई तासुब को छोड़ के इस कुरान मजीद को पढ़ते हैं उनके ऊपर हक वाजे हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि हाँ यही बात सही है, और वो फिर हक की तरफ आ भी जाता है। और इसी तरह कुरान मजीद जो है वो नूर मुबीना भी है, वाजे करने वाला, रोशनी देने वाला, क्योंकि इंसान की जो
ہدایت ہے اس کا دار و مدار اس قرآن مجید پر ہے. اس زندگی کے ایک ایک پہلو پر قرآن مجید روشنی ڈالتا ہے. آخرت کے لحاظ سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے تو بہت یہ ہدایت کے راستوں کو واضح کرنے والا ہے. اب دیکھیں جب انسان کو کی زندگی میں قرآن آتا ہے نا, صحیح طریقے سے قرآن کا نور آتا ہے, تو کیسے اس کے لیے پھر زندگی کے راستے روشن ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو اس سے جڑ کر پھر نظر آتا ہے کہ زندگی میں اس نے اصل کرنا کیا ہے. زندگی تو وہ پہلے بھی گزار رہا ہوتا ہے نا, اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھ لیں کہ خود ہی آپ کو اپنی پچھلی زندگی یا اب والی زندگی میں ایک بہت فرق نظر آتا ہے. بہت ایسے لگتا ہے کہ اب آپ کو شعور آ گیا ہے. اپنا اندر بھی انسان کو نظر آتا ہے. جب انسان قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے نا, تو اس کو اپنے اندر جھانکنے کی بھی اہلیت اس میں آتی ہے. ورنہ انسان عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر ہی نظر رکھ کے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے نا زندگی کے راستے روشن کرتا ہے. جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کو واضح کرتا ہے. اور پھر قرآن پڑھنے والے کی ظاہر ہے قبر میں بھی روشنی, اگلی زندگی جو ہے قیامت کے اندھیروں کے لیے بھی اس کو روشنی ملے گی, نور ملے گا. اور اس سے جو دور جائے گا وہ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے گا, وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے گا. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے. اس کو بس آپ اپنی زندگی کے اوپر رکھ کر دیکھ لیں. جو اس سے جڑ کر رہے گا, اس کو اپنی زندگی میں پکڑ کے رکھے گا. اب اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسی حوالے سے بات ہے. اس کی زندگی میں نور ہے, وہ ہدایت پر رہے گا. اور ظاہر ہے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا. تو بعض نے یہ بھی کہا کہ برہان سے مراد قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ذات ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہی اس چیز کو ایکسپلین کیا, انہی کی ذات پہ یہ نازل ہوا, اور انہوں نے آگے پڑھ کے سنایا اور اس پہ پوری طرح سے عمل بھی کر کے ہمیں دکھایا. تو ہمیں اگر اپنی زندگی میں نور چاہیے, روشنی چاہیے, ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں اور اس قرآن مجید سے جڑ جائیں. یہ ہر طرح کی چیز آپ کے اوپر واضح کر دیتا ہے, اور آپ کے بڑے جس میں کہتے ہیں انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ ایسا نور ہے, اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کیا کچھ غلط کر رہا تھا, اب میں نے یہ غلط نہیں کرنا. آپ کے کانسیپٹس بھی ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے, آپ کے عمل میں زیادہ مضبوطی آتی ہے, استقامت آتی ہے, جو کہ پہلے نہیں ہوتی. پہلے انسان لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے, معاشرے سے ڈر رہا ہوتا ہے, غلط قسم کے کانسیپٹ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب قرآن کو پڑھتا ہے نا سمجھ کے, تو وہ ساری سنی سنائی باتیں بھی ایک طرف رہ جاتی ہیں. اور پھر انسان خود سمجھ کے جب عمل کرتا ہے نا, کسی چیز کو سمجھ کے عمل کرنے سے پھر اس میں عمل کی طاقت بھی آتی ہے, اور صحیح پھر اس کو کنٹینیو رکھنے کی یعنی کہ استقامت بھی آتی ہے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 175, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا, اور انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا, اور انہیں اپنی طرف کی سیدھی راہ دکھائے گا. فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا. عین صاد اور میم جو ہے اعتصام باللہ مضبوطی سے پکڑ لینے کے لیے آتا ہے. وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ آیت پہلے پڑھ چکی ہیں. بھی اس کو تو ان قریب یدخلہم وہ داخل کرے گا ان کو, یا جو ہے وہ کے معنی میں دال خالام داخل کرے گا ہم ان کو, تو ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو. کس میں داخل کرے گا؟ فی رحمت منہ اپنی طرف سے رحمت میں, یعنی جو اللہ کی رحمت ہے اس میں وہ داخل کرے گا. یہاں پہ بھی دیکھیں منہ کی بات آ گئی. وفضل اور فضل میں بھی. ویہدیہم جب بھی فضل کی بات آئے نا, تو آپ اس سے ایکسٹرا یا ایڈیشنل یا بونس یہ ذہن میں لے آیا کریں جو زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دے گا ان کو, الیہ اپنی طرف. اپنی طرف کس چیز کی ہدایت دے گا؟ صراط مستقیمہ, صراط راستہ, مستقیمہ قاف و میم سے ہے, یعنی سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر, اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. اب اللہ پر ایمان لانا تو ٹھیک ہے, اللہ کو مضبوطی سے تھام لینے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جنہوں نے مضبوط کر لیا, یعنی جنہوں نے
توکل کے معنوں میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ پہ خوب توکل کیا, اللہ تعالیٰ سے خوب جڑ کے رہے, پھر اسی پہ بھروسہ کیا, خواہ کچھ بھی ہو جائے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے, اللہ کی اطاعت سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور دوسرا اس سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا, جو اس قرآن مجید کو پکڑ لینا اور اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے مترادف ہے, وہ چیز اس کا معنی بنتی ہے. یعنی پکڑنا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو سمجھنا, اس قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے, تو جو اس طرح کا اپنی زندگی میں عمل کر لیں گے, ایسوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت سے اور بلکہ اپنے فضل سے جنتوں میں داخل کرے گا, بلکہ اپنی رحمت اور اپنی فضل میں داخل کر لے گا. جنت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور ظاہر ہماری جو اصلی اور ازلی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آخرت میں جو ہے وہ جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو لے لے گا, اپنے فضل میں لے لے گا. اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دے گا. یہ تین چیزیں یہاں پہ بتائی گئی, اللہ کی رحمت بھی, اللہ کا فضل بھی, اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جانا بھی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فخر محسوس کرتے ہیں, آر محسوس نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور فَسَيُدْخِلُهُمْ سین جو ہے قریب کے معنی میں کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے, جلد ہی یہ چیز ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا, اپنی فضل سے اور زیادہ بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم یعنی ایسا راستہ جو سیدھا واضح روشن راستہ ہے, جو چاہے مشکلات سے بھی بھرا ہو لیکن وہ اصل راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا, جو افراط و تفریط سے پاک راستہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو. لیکن کیسے لوگوں کو؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں, جن کا طریقہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے, اور اس پر وہ عمل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, قرآن کو, اللہ کے دین کو, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. یہی واحد راستہ ہے ہدایت کا, یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے, اللہ کا فضل حاصل کر سکتا ہے, ہدایت پا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کہیں ہدایت. یہ چیز سمجھ لینی کہ تو اس کتاب سے مضبوطی سے جڑ جائیں, اللہ کے دین پہ مضبوطی سے عمل پیرا ہوں اور استقامت سے عمل پیرا ہوں. یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی مشکل لگی چیز تو چھوڑ دی, ذرا سی کوئی مشکلات آئیں تو اللہ پہ توکل کم کر لیا, یا کوئی گلے شکوے شروع کر دیے, یا چھوڑ دیا کہ نہیں میں تو نہیں یہ کرتا. پھر توکل نہیں انسان کا کم ہوتا, پھر اس کا جو ہے نا ایمان اور سے اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا. آگے دیکھیں, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے, اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے ترکے کا 2/3 ملے گا, اور اگر کئی شخص اس میں اس ناطے کے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی, تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ جو آیت ہے نا, جو لاسٹ آیت ہے سورۃ النساء کی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی. یعنی سورۃ النساء کی باقی آیات سے کافی سالوں کے بعد اس آیت کا نزول ہوا تھا.
लेकिन चूंकि इसमें भी अहकामात विरासत की तकसीम के हवाले से हैं, और आपको पता है सूरत निसा के शुरू में जो आयत नंबर 11-12 है उसमें हमने विरासत की तकसीम के हवाले से काफ़ी अहकामात पढ़े। तो चूंकि ये मजमून इसी सूरत में था, इसलिए उसकी मुनासबत से इस आयत को भी इसी सूरत के एंड पे रख दिया गया। और जो टॉपिक चल रहा था उससे ये बिल्कुल हट के बात लग रही है, लेकिन चूंकि शुरू में ये टॉपिक था तो ये जब मसला दरपेश हुआ और लोगों ने इसके बारे में मजीद सवालात किए तो उसको भी इसी पे ये जो तरतीब है ये तौक़ीफ़ी है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मौकूफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत ही इसको जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। बहरहाल इसमें जो है ना कलाला की मीरास का जिक्र है। कलाला की मीरास के बारे में आप पहले आयत नंबर 12 में भी पढ़ चुके हैं, और उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि कलाला से मुराद है ऐसा शख्स जिसकी औलाद भी ना हो और जिसके आबा में से यानी वालिदैन भी ना हो, नाना नानी वगैरह भी ना हो, ऊपर मतलब आबा में से कोई ना हो, तो ऐसा इंसान जो है या ऐसा मरहूम या ऐसी मैयत उसको कलाला कहते हैं। और उसके बारे में कुछ अहकामात हमने शुरू में पढ़े थे आयत नंबर 12 में, लेकिन उसके बारे में मजीद अभी इश्काल थे, कुछ चीज़ें, कुछ सवालात जो थे वो सहाबा इकराम के जहनों में थे, तो उन्होंने दोबारा उसके बारे में सवाल किया। तो उसके लिए फिर ये वाली जो आयत है वो अल्लाह ताला ने बयान कर दी, इसके बारे में फतवा देते हैं। सॉरी मैं इसका शायद लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं बताया, वो भी मैं आपको बता दूं। यस्तफ्तूना का वो फतवा मांगते हैं आपसे, या वो सीनता तलब करना और फाता या जो है ये कोई फतवा कोई शरई हुक्म लगाना उस मायनों में आता है फतवा, और इस्तफ्ता जो है शरई हुक्म पूछने के मायनों में आ जाता है। तो वो फतवा मांगते हैं आपसे, कुल कह दीजिए अल्लाह ताला युफ्तीकुम वो फतवा देता है तुमको, तुम सबके लिए आ रहा है, फिल कलाला कलाला के बारे में। काफ लाम नाम इसका रूट वर्ड है जिसका वैसे मतलब थक जाना, टायर्ड हो जाना इस मायनों में आता है, यानी जिसका सिलसिला नसब वहां आके थक जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं चलता। इन अगर उम्र उन कोई शख्स, मीम रा हमजा इसका रूट वर्ड है, हलाका फौत हो जाए, लईसा नहीं, लहू लिए उसके, वलदुन कोई औलाद, वलहू और लिए उसके, उख्तुन बहन है, ठीक है, उख्तुन बहन के लिए, फलहा तो उस बहन के लिए, हा जो है वो फीमेल के लिए आता है ना, तो उस बहन के लिए निस्फु आधा है मा तरह का जो उसने छोड़ा, ठीक है। वह हुआ और वो खुद यरिसुहा वारिस होगा उस औरत का, यानी अब कलाला औरत की बात हो रही है, पहले उम्र उन जो है कलाला मर्द की बात अल्लाह ने की, फिर कलाला औरत की बात की कि उसका कौन वारिस होगा। इन अगर लम ना यकुन हो लहा लिए उस कलाला औरत के या बहन के, वलदुन कोई बच्चा, तो फिर क्या होगा, वो खुद वारिस होगा, वो भाई वारिस होगा। फ इन फिर अगर कानता वो दोनों हो, इस नतईनी दो बहनें, ठीक है, इस नईन जो है दो के लिए आता है, इस नतईन दो बहनें, फलहुमा तो उन दोनों के लिए, असुलुसानी सुलुसान 2/3 को कहते, 2/3 2/3, मिम्मा उसमें से जो तरह का उसने छोड़ा, व इन और अगर कानू वो हो, इख्वतुन कई बहन भाई, रिजालन व निसान, रिजाल मर्द के लिए आता है, निसान औरतों के लिए, मर्द और औरतें यानी मिले जुले हों, औरतें भी हों मर्द भी हों। फलिद ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ज़कर मर्द के लिए आता है, ये लड़के के लिए, मिस्लु मानद, हज़ हा ज़ोए ज़ोए ये पहले पढ़ चुके हैं, आप भी कहते हैं हिस्से को, अल उन्सयैन उनसा जो है जैसा मुन्नस होता है औरतों के लिए आता है, उन्सयैन तस्नीय का सीगा है, दो औरतों, यानी ये वही बात है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा। युबय्यिनु वो बयान करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए, अन के तदिल्लु तुम गुमराह हो जाओ, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम और अल्लाह ताला साथ हर चीज के खूब इल्म रखने वाला है। हुआ ये था कि जो पहली आयत आई थी उसमें कलाला के बारे में अल्लाह ताला ने बताए थे कुछ अहकामात। अब आप ऐसा करें कि उस आयत को दोबारा से पढ़ लें अगर उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करनी है आपने मेमोरी, लेकिन उसके बारे में सवालात कुछ और भी थे तो उसको मजीद वाजे किया गया। और इसके ऊपर जो है उलमा का इजमा है कि जो आयत नंबर 12 में कलाला के हवाले से बात की गई थी वो अखियाफी बहन भाइयों की बात की गई थी, और यहाँ पे जो है वो हकीकी या अल्लाती बहन भाइयों के बारे में बताया गया किसी भी कलाला के। इसको मैं दोबारा से रिवाइज आपको करा देती हूँ कि बहन भाई जो हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो हकीकी बहन भाई जो मतलब दो
एक औरत और मर्द की आपस में शादी हुई, उनकी जो आपस में औलाद होती है वो आपस में हकीकी बहन भाई होते हैं। अखियाफी बहन भाई वो होते हैं जिसमें जो है माएँ जो है वो सेम होती हैं, बाप जो है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। और अल्लाती वो होते हैं जिसमें बाप एक ही होता है, माएँ मुख्तलिफ हो जाती हैं, ठीक है। यानी एक बंदे ने दूसरी शादी कर ली, अब उसके पहली बीवी से भी थे, अब इस वाली से भी, तो बाप तो वो मर्द तो बीच में एक ही है, माएँ मुख्तलिफ हो गई हैं। तो बाप एक हो तो अल्लाती होगा, ठीक है। और अखियाफी ये होगा कि माँ जो है वो एक ही है लेकिन बाप मुख्तलिफ, यानी फर्ज करें एक औरत की शादी पहले भी कहीं हुई थी और उसके पिछले शौहर से भी कोई औलाद थी, अब जब उसने किसी दूसरे से शादी की और उनकी कोई औलाद होती है तो उसके पिछले शौहर और इस वाली औलाद के आपस में जो रिश्ता है वो अखियाफी बहन भाई होगा। असल में इसको आप याद पढ़ते हुए ज़हन में ये चीज़ रखें कि अरब में चूंकि ताद्दुद अज़वाज का रवाज बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा बीवियां होने का, इसलिए उनमें ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत ज़्यादा नोन थी। हमारे यहाँ चूंकि नहीं है इसलिए हमें ये टर्मिनोलॉजीज ज़रा एलियन सी लगती हैं या पढ़ना हमें अजीब सा लगता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला ने उसके बारे में अहकामात जो हैं वो कुछ उसमें दिए थे आयत नंबर 12 में, और जो अल्लाती और हकीकी बहन भाई उनके बारे में यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दिया कि अब कोई ऐसा शख्स है जिसकी औलाद नहीं है और उसके आबा में से कोई नहीं है माँ बाप या उनके ऊपर, तो अब उसकी जो उसके तरके की जो तकसीम है वो किस तरीके से होगी कि उसकी एक बहन है तो उस बहन के लिए आधा होगा, ठीक है। और अगर वो मरने वाली जो है वो कलाला औरत थी और उसका एक मर्द भाई उसका वारिस है तो वो फिर उसकी सारी जो, क्योंकि ज़रा आगे औलाद वगैरह तो नहीं है, तो वो उसकी तरफ चली जाएगी। और अगर जो है उसके लिए अगर जो है दो बहनें हों तो उन दोनों के लिए क्या है, 2/3 है जो कुछ उसने छोड़ा। अगर बहन भाई मिले जुले हैं तो उसमें तकसीम क्या होगी कि मर्द का हिस्सा जो है वो औरतों की निस्बत डबल होगा, ठीक है। तो इस आयत में समझने वाली एक तो वो जो बहन भाइयों की जो मुख्तलिफ किस्में हैं वो आप समझ ले, और दूसरी बात ये याद रखें कि कलाला की तकसीम मिरास का असूल वैसा ही है जैसा कि औलाद के दरमियान होता है, जो अल्लाह ताला ने बताया था ना कि एक बेटी है तो आधा हिस्सा होगा, तो यहाँ पे एक बहन का आधा हिस्सा बता दिया। 2 या 2 से ज्यादा बेटियों का 2/3 बताया था, 2/3, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बहनें तो 2/3 बता दिया। और अगर बहन भाई मिले जुले हैं, जिस तरह वहां पे हमने पढ़ा था कि बेटे बेटियां दोनों हैं, तो बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होगा यानी डबल होगा, तो यहाँ पे भी मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होगा। और इसमें फिर साथ ये भी ज़हन में रहे जो आप पहले पढ़ चुके आयत नंबर 11-12 के ज़मन में कि अगर ज़ौज हो जिंदा, यानी बीवी मरी है औलाद नहीं है, शोहर हो तो उसको आधा मिलेगा, और अगर शोहर मरा है औलाद नहीं है बीवी है तो उसको 1/4 मिलेगा। वो चीज़ बहरहाल साथ रहेगी, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर कोई सूरत हाल है तो वो भी उसको एक्सप्लेन करती है। बहरहाल जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात से इसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके ऊपर इतने लंबे लंबे कोर्स भी होते हैं, उलूमुल फराइज़ इसको कहा गया। तो इसमें फिर ये भी चीज़ आ जाती है कि अच्छा आधा उसको मिल रहा है तो बाकी आधा कहाँ जाएगा, तो उसमें फिर देखा जाएगा कि मतलब ज़ाहिरा शोहर है या नहीं है, ज़ौज में से कोई है, या जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर नहीं है तो फिर करीबी जो भी मर्द रिश्तेदार बनता है उसको दिया जाएगा। तो ये इस तरह की इसमें तफसीलात आ जाती हैं। तो बहरहाल और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि कलाला के ऊपर जो है ना उलमा में इसकी डेफिनेशन में इख्तलाफ भी है। ज़्यादातर का इजमा इसी पे है कि औलाद भी ना हो और ऊपर वालिदैन हो या उनसे ऊपर भी कोई ना हो, लेकिन कुछ का इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि सिर्फ यानी औलाद ना हो तो उसको कलाला कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु ताला आलम, लेकिन ज़्यादा इस पे हम बहस में इसलिए नहीं पढ़ते कि जो जिसके ऊपर इजमा है वो यही है कि औलाद भी ना हो और ऊपर वाली भी उसमें कोई ना हो वालिदैन में से, यानी उसूल और फरो जो है वो उसमें नहीं है, तो फिर ये जो है हवाशी की तरफ चला जाएगा यानी बहन भाइयों की तरफ। अच्छा, तो
اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی باتیں تم پہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غلط طرف نہ نکل جاؤ، یعنی تم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلط راستے پہ نہ تم چلے جاؤ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میراث کی تقسیم ہے نا، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا۔ لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں، خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں، بہنوں سے عموماً حصہ معاف کرا دیا جاتا ہے کہ بہنوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے اب بات کہہ دی ہے، حکم دے دی ہے، اللہ کی بات سے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نا کہ اتنا حصہ عورت کا ہے اور اتنا مرد کا ہے، یہ تو اس کے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو تقسیم اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد جب ہاتھ میں اس کے آ جائے بہن کے بھی، بھائی کے، اور پھر وہ آگے سے آگے کسی کو ایز اے گفٹ دینا چاہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو تقسیم میراث کی رکھی گئی ہے نا، اس کے اوپر اللہ کے حکم سے اوپر کسی کی کا حکم ہو نہیں سکتا۔ نہ کوئی اس کو معاف کرا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو کم زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے خود مقرر کر دیے نا حصے، تو ان سے انحراف کرنا گمراہی میں جانے کے مترادف، اس لیے لکھا ہے ان تدلوا۔ تو گمراہی صرف عقیدے کی نہیں ہوتی، عمل کی بھی گمراہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اپنے علم کی بنیاد پر دیے ہیں، تو ساری بہت سی اس کے پیچھے حکمتیں ہیں جن کے تحت وہ احکامات دیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی حال و مستقبل سے واقف ہوتا ہے، اسی کا معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حق ہے، کون صحیح وارث ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ تو یہ جو اس کے فیصلے ہیں، ان میں اپنی جو ہے وہ بات نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر کے کھول کے بیان کر، ٹھیک ہے جی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے واضح کیا ہے اسی طریقے سے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النساء بھی ہم نے سمجھ کے پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول فرمائے۔ اور آپ دیکھیں سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے خالق ہونے کا بیان تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجھا وبث فیہما رجالا کثیرا، یہ جو پہلی آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا خالق ہونے کا بیان تھا، اور اینڈ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے، اور یہ جو اللہ مطلب کسی کا بھی الوہیت اور ربوبیت، اس کے ثبوت میں یہ چیزیں آتی ہیں نا، اس کا خالق ہونا، مالک ہونا، قادر ہونا، علیم ہونا، تو یہ سب چیزیں ایک ہی ذات کے ساتھ ہیں، یہ ساری صفات ایک ہی ذات میں، اور وہی الہ ہے، اور اسی لیے اس کے پیغامات پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں یہ بھی کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو یہ آیت ظاہر ہے اینڈ کی جو ہے ایسا لگتی ہے جیسے رب سے ہٹی ہوئی ہے یا مضمون سے ہٹی ہوئی ہے، کیونکہ بات بنی اسرائیل کی چل رہی تھی۔ تو کچھ نے اس پہ یہ بھی کہا کہ چونکہ بنی اسرائیل کی جو اس وقت موجودہ حالت ہو چکی تھی نا، وہ بھی کلالہ کی تھی، یعنی آگے بھی ان میں اب وہ چیز نہیں چل سکتی تھی، تو یہ تو اس کو اپنی میراث ہی سمجھتے تھے نا، اور ان کے جو اس کا جو آباد جو تھے وہ بھی، اور آگے آنے والی بھی نسلیں اس قابل تھیں ہی نہیں، اس لیے حواشی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے، کہ تو ان کی طرف جو ہے وہ نبوت ان کی نسل میں پھر آگے شفٹ کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ اب اس قابل نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال ایک لطیف سا نکتہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نا۔ تو الحمدللہ سورۃ النساء ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ مدنی سورت تھی جس میں شروع میں جو ہے بیسک جو اس کے ٹاپک ہے عدل و رحمت کا ٹاپک ہے۔ شروع میں اس میں آپ نے آئلی زندگی کے حوالے سے قوانین پڑھے، معاشرتی قوانین کے حوالے سے بہت سی چیزیں پڑھی، معاشرے میں جو بالخصوص عورتوں کے حوالے سے کافی کچھ آپ نے پڑھا، نام بھی اسی پہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو یتیم یا بوڑھے یا غلام جو کمزور ہوتے ہیں معاشرے کے، پھر ان کے حوالے سے بھی احکامات، والدین کے، مسافر کے، بہت خوبصورت اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کا بیان کیا، اپنی رحمت کا بیان کیا ہے، سب کے حقوق جو ہیں وہ واضح کیے ہیں، اور حقوق کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ امانتوں کے حوالے سے بات ہے، پھر بہت زیادہ بیچ میں منافقین اور ان کی صفات بیان کی گئی تاکہ ان سے بھی انسان سیکھے۔ جہاد باللہ کی اہمیت بھی اس میں ہم نے پڑھ لی، اقلیتوں کے ساتھ عدل کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا، جو بنو ظفر والا واقعہ تھا۔ سچی گواہیوں کی اہمیت کے حوالے سے اس میں بیان ہے، ذاتی اجتماعی زندگی میں عدل کا بیان ہے، کونوا قوامین بالقسط والایمان، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا اس صورت میں بیان ہے، وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ پڑھا اور دیکھا کہ کس طریقے سے کیوں یہ صفات آئی ہیں۔ اور پھر یعنی پھر
آپ دیکھیں کہ بیچ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ایونٹ پہ آ کے کتنی آیات میں خامے 153 سے آنورڈ ساری ان کی بات چل رہی ہے، کیونکہ اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کو ملتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں، یعنی اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جو عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، ایک خوبصورت معاشرہ جس میں تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملے، اور ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہمیں ملتی ہے سورۃ النساء میں جس میں عدل ہے، انصاف ہے، سب کے حقوق کی ادائیگی ہے، سب کا خیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب کے اوپر عمل کریں، اپنے انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ کا احسان. تو بس اس چیز کو اپنی زندگیوں پہ عملی طور پہ بھی لے کر آئیں، کیونکہ ظاہر ہے پہلے جو ایک یونٹ ہے فیملی یونٹ، اس میں عدل ہوگا، اس میں حقوق کی ادائیگی ہوگی، تو معاشرتی سطح پر بھی اس کی ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے جی، ٹائم کافی ہو گیا، ہم ان آیات کی تلاوت سن کے پھر کلاس میں انشاءاللہ حقیقت جی پلیز تلاوت پلے کریں. أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.